معترضین کہتے ہیں قرآن و سنت سے کٹے کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا کٹے کی قربانی جو کوئی کرے گا وہ اپنے قربانی کو، اپنے پیسے کو ضائع کرے گا۔ یہ اعتراض ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے ہم اس بات کا الحمدللہ ایک پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہ تو صحابہ سے اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حضور سے اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ہی اس پر اجماع امت ہے۔ اس پر اجماع امت بھی ہے، اس پر صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں اور ائمہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر یہ بہیمۃ الانعام، چوپایوں کی خالق کائنات نے خود ہی وضاحت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، 8 جانور ہیں جوڑے جوڑے۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یعنی بھیڑ ان کا جوڑا نر اور مادہ کا، بکری کا جوڑا نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ کا جوڑا، اور گائے اس کے نر اور مادہ کا جوڑا۔ یہ 4 جانور 4 بنتے ہیں، لیکن ان کے مذکر اور مؤنث کو جمع کریں تو 8 جانور بنتے ہیں۔ 8 جانوروں کا اللہ رب العزت نے بہیمۃ الانعام کے ذریعے ان کی وضاحت فرمائی۔ یہ 8 جانور کون ہیں؟ بھیڑ اس کا مذکر اور مؤنث، بکری مذکر اور مؤنث، اونٹ مذکر اور مؤنث، پھر آخر میں ارشاد فرمایا گائے، اس کا مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ یہ جو گائے ہے یہ ایک جنس ہے، اور اس جنس کے تحت جاموس بھی شامل ہے۔ جاموس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی گائے یہ الگ ہے، جاموس الگ ہے، بھینس کا حکم الگ ہے، گائے کا حکم الگ ہے، جبکہ مفسرین اکرام اور لسان العرب میں اس بات کی وضاحت ہے کہ گائے ایک جنس ہے اور اسی کی جو نوع ہے، اسی کی قسم میں بھینس بھی ہے۔ اب آئیے اس پر ہم قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں۔ مشہور تابعی مفسر لیث بن ابو سلیم رضی اللہ علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، بھینس اور بختی یہ اونٹ کی ایک قسم ہے۔ بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں، ان اونٹوں میں ایک بختی اونٹ بھی یہ اس کی ایک قسم ہے۔ فرمایا بھینس اور بختی اونٹ ان 8 جوڑوں میں سے ہی ایک ہے جن کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ کون ہے؟ مشہور تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور نام ہے حضرت لیث بن ابو سلیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا حوالہ تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ انہوں نے بھینس کو گائے کی نوع میں شمار کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے۔ یہاں پر گائے کا ذکر ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گائے کی 9 قسم میں بھینس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اقوال ائمہ سے مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھینس گائے کی طرح ہی ہے، یعنی جو احکام گائے پر لاگو ہوتے ہیں وہ سارے احکام بھینس پر لاگو ہوتے ہیں۔ فقہ حنبلی کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسائل الامام احمد بن حنبل کتاب الادہیہ صفحہ نمبر 4027، اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھینس کے متعلق اختلاف ہے قربانی میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا
لا اعرف خلاف هذا، میں نے تو کسی کو اس کے اندر اختلاف کرتے نہیں دیکھا. یہ امام حنبل کا قول ہے. آگے چلیے. امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے المجموع شرح المہذب، کتاب الزکاة باب الزکاۃ الغنم، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 426. حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں گائے جنس ہے اور بھینس اسی کی قسم ہے، لہذا جو احکام گائے کے ہیں وہی احکام بھینس کے ہیں. آگے آئیے، فتاوی عالمگیری میں ہے جانور کی جنس تو وہ بکری، اونٹ اور گائے 3 اجناس میں سے ہوں، اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی. بھیڑ بکری اور بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے. اب بھیڑ بکری ہے، بھیڑ بکریوں میں بہت ساری اقسام ہیں، اور ان ساری اقسام میں وہ یہ لفظ اتنا ہے کہ اس میں ساری قسمیں جو ہیں وہ شامل ہے. اسی طرح گائے کے اندر بھینس بھی جو ہے وہ شامل ہے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 پر فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا تو انہوں نے کہا قرآن کا لفظ بقر یعنی گائے بھینس کو بھی شامل ہے. یہ مفسرین کرام، ائمہ کرام، اصحابہ کرام اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ، مسند الفردوس کتاب کا نام ہے، کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے. الجاموس کا لفظ ہے. مفسرین کے اقوال آئے، تابعی کا قول آیا، صحابی، وہ صحابی جو داماد رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، بابائے حسنین کریمین ہیں، ان کا قول مبارک بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بس کچھ لوگ ہٹ درمی کی بنا پر ان کا کام ہی ہے کہ اختلاف کرتے رہنا، بات بات پر جناب باتیں بناتے رہنا. سارا سال یہ کھائیں گے گوشت، کٹے کا گوشت کھائیں گے، بڑا پسند کریں گے، محظوظ ہوں گے. قربانی کے دنوں میں کہہ دیں گے جناب یہ تو جائز ہی نہیں ہے. گوالے سے دودھ لینے جائیں، دودھ والے بھائی سے، تو اس کو کہیں گے بھائی بھینس کا دودھ چاہیے ہمیں، بھینس کا 10-20 روپے مہنگا لے لیجئے، پیسے ہم اضافی دے دیں گے، دودھ بھینس کا چاہیے. ارے بھائی دودھ تم بھینس کا پسند کرو، گوشت تم کٹے کا پسند کرو، اور پھر تم کہو کہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ جو بھینس ہے یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ایک بات سمجھ لیجئے، عرب کے جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہے. اسی طرح ٹیڑی بکری یہ بھی عرب کے جانوروں میں شامل نہیں ہے. یہ تھوڑا دور ہوا ہے، تھوڑا زمانہ ہوا ہے، اس کی نسل باقاعدہ تیار کی گئی ہے. حضور کے زمانے میں تو ٹیڑی بکری بھی نہیں تھی، حضور نے تو ٹیڑی بکری بھی کی قربانی بھی نہیں کی ہے. اب بتاؤ جو ٹیڑی بکری کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی بھی ناجائز ہے. تو یہ طرح طرح کی باتیں کرنا. اور اب ذرا دیکھیے قربانی واجب ہے اور زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب ان سے اگر پوچھیں بھائی صاحب اب بھینس کی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس پر حکم کیا لگائیں گے؟ تو یہ احباب یا صاحب کہتے ہیں بھینس پر وہی حکم لاگو ہوگا جو گائے پر ہوگا. ارے بھائی فرض کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو حکم آپ کہیں گائے کا لگانا ہے، اور قربانی یہ واجب ہے تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس ہی نہیں ہے، یہ گائے کی نوع ہی نہیں ہے. تو یہ محض ان کا اعتراض ایک باطل اعتراض ہے. اس میں نہ ہمارے علماء کا اختلاف ہے، نہ مفسرین کا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا اختلاف ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کٹے کی بھینس کی قربانی جائز ہے، اور یہ ایک بھینس میں 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں. جو احباب جیسے چاہیں اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے. خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین.